فیصلہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی فیصلہ کر لیں لیکن اصل فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ سب کو مٹایا جائے گا، اور دنیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر آج تک یہ کوشش کرتی رہی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، نام و نشان کو ان کو بالکل مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک اس نے طے کر لیا ہے کہ مسلمان رہیں گے، جب تک اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، ان کے فیصلے کر دینے سے اللہ رب العزت اپنے فیصلے نہیں بدلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی وفات سے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، انسان کے اعمال میں کمی، انسان کی اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کے اندر فرق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دینی کاموں کے اندر کمی آتی چلی جائے گی۔ جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا صحابہ کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچایا، اس طریقے کے اندر روز بروز کمی آئے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کے افراد کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ہر وقت تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا کام صرف یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دیں، خیر کے کاموں کی طرف بلائیں، برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں کا حکم کریں۔ یعنی جو کام بنیادی طور پر نبی کا ہوتا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، یہ کام امت کے ہر دور کے اندر امت کے افراد ہی کرتے رہیں، تو اس سے وہ خیر کچھ نہ کچھ باقی رہے گا جو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور الحمدللہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، خیر کے کاموں کے بارے میں اور خیر کی جو اچھائیاں ہیں ان کے بارے میں، برائیوں سے رکنے کے بارے میں اور برائیوں کی جو گمراہیاں ہیں ان کے بارے میں بتاتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی زمانہ بہرحال اس جیسا نہیں آئے گا جو زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، یا تابعین کا تھا، یا تبع تابعین کا تھا۔ جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا بہرحال کمیاں آتی چلی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میں میرے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میں ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد میں دین کے اندر کمیاں آئیں گی، خرابیاں آئیں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ وضاحت بھی ارشاد فرمائی، اور صحابہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس کے اندر تم بیجا ترجیحات دیکھو گے، یعنی حق والوں کو حق نہیں دیا جائے گا، ایسا زمانہ آئے گا۔ جو حقدار ہیں ان کو پیچھے چھوڑا جائے گا، اور جو حقدار نہیں ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ دین کے اندر ایک بڑا بگاڑ ہوگا، چاہے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی جب ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور ان لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے جو دنیا کے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، دنیا کے طریقوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، نظام کی خرابی پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم آج اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور دین کے اندر بھی یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا جو دین اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں یا دین کے مطابق وہ عمل خود نہیں کرتے ہیں، انہوں نے خود غلط طریقہ اختیار کر رکھا ہے، تو پھر دین کے اندر بھی بگاڑ آئے گا۔ صحابہ چونکہ عملی زندگی گزارنے والے تھے اور وہ ہر چیز کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا کام کیا رہے گا اس وقت جب حالات ایسے آ جائیں گے، تو ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دنیا سے اپنا حق مانگ نہیں سکتے ہیں اور ہم اپنی اہمیت ثابت نہیں کرا سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو حقوق ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ آخرت کے ہوں، یعنی چاہے ان کا تعلق بندوں سے ہو جن کو حقوق العباد کہتے ہیں، یا ان کا تعلق اللہ سے ہو اور آخرت سے ہو جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، تمہارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، اور تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگنا، یہ دو کام کرنے ہیں۔ جب زمانے کے اندر بگاڑ کا وقت شروع ہو جائے اور زمانے کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگ جائیں اور تمہیں لگے کہ حق والے کو حق نہیں مل رہا،
تو کسی بھی حق کے سلسلے میں دنیا سے لڑنے کی ضرورت نہیں یا دنیا والوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. تم صرف یہ کوشش کرنا کہ تمہارا حق کیا ہے، اور اس کی فکر کرنا کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے بندوں پر رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہو کہ نہیں. اور وہ ذمہ داریاں جو ایک بندہ ہونے کے تعلق سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم اور ضروری قرار دی گئی ہیں، تم ان کو پورا کرنے والے ہو کہ نہیں. ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتے رہنا، غور و فکر کرنا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت سے جو تمہارے مطالبات ہیں ان کو مانگنے کی کوشش کرنا. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات اسی طرح کے ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی انسان کو اس کا حق نہیں مل پاتا ہے. اور خاص کر دنیا کے معاملات کے اندر، جبکہ ایسے حکمراں اور ایسی باطل قوتیں ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم مقابلہ ظاہری اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے بڑی تسلی کا باعث بنتا ہے اور بڑی ڈھارس کا باعث بنتا ہے کہ کسی موقع پر بھی انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور کسی موقع پر بھی انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ خرابیاں آنا یہ بھی طے ہے، بگاڑ کا آنا یہ بھی طے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو بگاڑ دنیا کے اندر رونما ہوگا اور ظاہر ہوگا اس کی تو ابھی ہلکی پھلکی شکلیں ہیں. اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو وہ زمانہ نہ دکھائے جو زمانہ بہت خراب آنے والا ہے. روز بروز زمانے کے اندر خرابی آئے گی. اور یہ بگاڑ کیوں آتا ہے؟ انسان کی بدعملی سے آتا ہے. انسان کی جو کمزوری ہے دین کے اندر، اس سے بگاڑ آتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، یہ آسمان بنایا، اور زمین کے اندر اور زمین کی مخلوق کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا، چاہے وہ مخلوق خشکی پر رہنے والی ہو یا وہ مخلوق تری کے اندر، سمندروں کے اندر اور پانی کے اندر رہنے والی ہو، یہاں پر جو بگاڑ پیدا ہوگا دنیا کے اندر اور زمین پر جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ انسان کی بدعملی کی وجہ سے ہوگا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے سزائیں دی جائیں گی، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی وقتاً فوقتاً. اور یہ پکڑ کیوں ہوگی؟ تاکہ اللہ رب العزت انسان کی بدعملی کی کچھ سزا اس کو دنیا کے اندر دے دے. اور کیوں دے دے؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بدعملی کا احساس کر لے اور اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم گناہ گار ہیں، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہماری خرابیاں ہیں دنیا کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خرابیوں سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے. ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ایک بڑا جھٹکا جو قیامت کا آنے والا ہے، جو بڑا عذاب ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، خیر ساری کی ساری اٹھا لی جائے گی، شر اور فساد کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے گی. اس جھٹکے سے پہلے بھی جو ایسا جھٹکا ہوگا جو انسان نے کبھی سوچا نہیں اس کے بارے میں، اللہ رب العزت اس سے پہلے بھی تمہیں ہلکے پھلکے جھٹکے دیتا رہے گا، ہلکی پھلکی سزائیں دیتا رہے گا. مظالم ہوتے رہیں گے، دشواریاں آتی رہیں گی، کبھی زمین ہلے گی، کبھی آسمان برسے گا، کبھی انسان جو ہے وہ شیطان کی شکل اختیار کر لے گا اور انسانوں کی اعمال کے ذریعے سے تمہیں ستایا جائے گا اور پریشان کیا جائے گا، بیجا زیادتیاں ہوں گی. لیکن یہ سب کیوں ہوگا؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی غلطی کا احساس کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے اور پلٹ آئے اور وہ زندگی اختیار کر لے جس زندگی کو اختیار کرنے کا مطالبہ قرآن کریم نے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے کیا ہے. اور جو برائیاں ہیں وہ برائیاں کس طرح رونما ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ عمل کر لو، عمل کرنے کے عادی بن جاؤ، اور عمل کرنے کے اندر بہتر زندگی گزارنے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح بالکل گھٹا ٹوپ ہوں گے، کچھ سجائی انسان کو نہیں دے گا. رات جب شروع ہوتی ہے تو کم اندھیرا ہوتا ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی رہتی ہے اندھیرا بھی بڑھتا رہتا ہے. اور آج کی جو یہ روشنی اور آج جو ظاہری روشنی ہمارے سامنے آ گئی، اگر یہ نہ ہو تو انسان کا ہاتھ سے ہاتھ نظر آنا دشوار ہوتا ہے. ایسا اندھیرا رات کے اندر ہو جاتا ہے اگر چاندنی رات نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جن کے اندر انسان کو سمجھنے کی کچھ قوت حاصل ہوگی، وہ اپنے دین کو سمجھ سکے گا، اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھ لے گا. لیکن دن بدن ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان کو پھر اچھائی کا راستہ نظر نہیں آئے گا. برائی اتنی پھیل جائے گی دنیا کے اندر کہ صرف برائی نظر آئے گی. اگر وہ برائی سے نکلنا چاہے گا تو برائی سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اور حالات کیسے ہو جائیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا.
او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک حالات دنیا کے اندر رونما ہوں گے جن حالات کے اندر ایمان کا بچانا مشکل ہوگا۔ آج پراپرٹی کا بچانا، وقف کا بچانا، ہماری دینی عبادت گاہوں کا بچانا مشکل ہے، لیکن حالات ایسے آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ دین کا بچانا مشکل، ایمان کا بچانا مشکل، اور یہ سب کا سب انسان کی بدعملی کی وجہ سے۔ انسان کیسا ہو جائے گا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا مزاج بن جائے گا کہ انسان معمولی دنیا کے خاطر اپنے دین کو بٹے پر لگائے گا، معمولی معمولی دنیا کے خاطر، معمولی عہدے کے خاطر، معمولی منصب کے خاطر، معمولی روپیوں کے خاطر، اور دنیا اگر ساری کی ساری مل جائے تب بھی دین کے مقابلے میں معمولی ہے وہ۔ دنیا اگر پوری کی پوری انسان کو دے دی جائے تب بھی وہ دین کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے جب منظر سامنے ہوگا انسان کے، اور جب انسان کو جہنم نظر آ رہی ہوگی اور اس کے پاس میں دنیا اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے پاس میں ہو، اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور میں یہ پیش کرنا چاہے تو قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ اس لیے دنیا کی تو پوری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن معمولی دنیا کے خاطر، معمولی عزت کے خاطر، معمولی وقار کے خاطر انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا اور دین کی فکر نہیں کرے گا۔ یہ حالات جب ہوں گے تو انسان کو ابھی ان حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری جو قوت اللہ رب العزت نے دی ہے اس قوت کو دنیا کے سامنے دکھانے کی ضرورت ہے جو انسان دکھاتا ہے، لیکن کسی بھی موقع پر انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی موقع پر اللہ رب العزت انسان کی مدد کرنے سے ہاتھ نہیں کھینچے گا۔ اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن کن سے وعدہ فرمایا ہے؟ ان سے وعدہ فرمایا ہے جو کامل ایمان والے ہوں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نصیحت کی گئی ہے کہ دیکھو غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ایسی قوت والا ہے کہ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا، لیکن شرط بس اللہ کی طرف سے ایک ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے، اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہوگا، ایمان کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہوگے، تمہاری نجی زندگی کے اندر بھی ایمان ہوگا، تم گھر والوں کے ساتھ بھی ایمان کا برتاؤ کرو گے، باہر جب نکلو گے تو ایمانی زندگی لوگوں کو دکھلانے کی فکر کرو گے، تم جیسے ظاہر میں ہوگے ایسے باطن کے اندر ہوگے، تمہارا ظاہر، تمہارا دکھاوا اور تمہارا اندرون ایک جیسا ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی۔ لیکن آج ہم خود اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ خرابیاں جو آ رہی ہیں وہ ہماری طرف سے آ رہی ہیں۔ ہم ظاہر کے مسلمان لیکن دل کے مسلمان کم رہ گئے ہیں۔ آج ہماری کیفیت بالکل وہ ہو چکی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اس انسان کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، جس نے اپنا معبود، اپنا رب اس نے اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس نے اختیار کر لیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھائیاں اس کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بہرحال ہماری ان گزارشات کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کے احکام اور قرآن آیات کی روشنی میں ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر انسان کو اپنا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایک کام کرنے کے لیے دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر زندگی گزاری جائے گی اللہ تعالیٰ دنیا کے مظالم سے، دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے گا، اور اگر ایمان پر مرنے کی انسان فکر کر لے گا تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے قبر کا فتنہ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اور فتنوں سے بچنے کا ایک چھوٹا سا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر فتنے جو پیدا ہوں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور اس سے پہلے جتنے فتنے آئیں گے وہ سب معمولی اور ہلکے ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرے۔ ایک معمولی سا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کا معمول رکھا جائے، اور اس کے اندر آسانی در آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے گا وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کسی کو توفیق نہ ملی پورے پڑھنے کی، اگر سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت جمعے کے دن کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اخیر درجے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں بھی جمعے کے دن پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہم اچھی اور ایمان والی زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کا بھی مہینہ گیا ہے، ابھی نیکیوں کا جذبہ باقی ہے، اچھائیوں کی طرف طبیعت مائل ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی فکر کریں گے، ارادہ کریں گے، اچھی نیت ہم جمعے کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہاں سے لے کر جائیں گے، اللہ رب العزت اچھی نیتوں پر، اچھے ارادوں پر فیصلے فرماتا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے گا، دنیا کے مظالم سے اور زیادتیوں سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہمیں یہ بات خوب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فیصلے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ بھی وقت کا چل رہا ہے۔ فیصلے 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی فیصلہ کر لیں لیکن اصل فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ سب کو مٹایا جائے گا، اور دنیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر آج تک یہ کوشش کرتی رہی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، نام و نشان کو ان کو بالکل مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک اس نے طے کر لیا ہے کہ مسلمان رہیں گے، جب تک اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسلام رہے گا، اسلام رہے گا۔ ان کے فیصلے کر دینے سے اللہ رب العزت اپنے فیصلے نہیں بدلتا ہے۔ ان کے فیصلے کر دینے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے کی قوت بھی مل جائے، فیصلہ کرنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، اس پر نفاذ کرنے والے نفاذ کی طاقت اللہ دینے والا ہے۔ ہم اب بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، انتشار سے بچیں، اختلاف سے بچیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کی اگر فکر کر لی جائے گی، اللہ رب العزت ہمیں بھی راضی کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا تمغہ اور سب سے بڑی سند صحابہ کو یہی دی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ اعمال دنیا کے اندر کیے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیے، دنیا کے کسی عہدے اور منصب کے لیے نہیں کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، ان کو دنیا بھی مل گئی، ان کو آخرت بھی مل گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا خوش و خرم رکھا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو نجات اور ان کو کامیابی کا پروانہ دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان والی اور اسلام والی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔